بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کرنا بھی عبادت ہے، اور دنیا میں بندے کے لیے دعا سے بڑھ کر فائدہ پہنچانے والی کوئی اور چیز نہیں ہے۔ دوسری عبادتوں میں اگر دنیا کی ملاوٹ ہو جائے تو وہ عبادت نہیں رہتی۔ جیسے نماز اگر دکھانے کی غرض سے، نمازی کہلانے کی غرض سے پڑھی جائے تو وہ نماز قبول ہی نہیں ہوتی، ریاکاری کی وجہ سے۔ تو دنیا عبادت میں شامل ہو جائے تو وہ عبادت نہیں رہتی۔ لیکن اگر دعا سے دنیا کو بھی طلب کیا جائے تو بھی وہ عبادت بن جاتی ہے، کیونکہ دعا بہرحال عبادت ہے، چاہے دنیا کے لیے کی جائے یا آخرت کے لیے کی جائے۔ دنیا کی ہر فائدہ بخش چیز میں دنیا کا فائدہ ہوتا ہے یا دین کا فائدہ ہوتا ہے۔ دعا کی خاص بات یہ ہے کہ دعا سے دین کا بھی فائدہ ہوتا ہے اور دنیا کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ دعا میں اگر دنیا بھی مانگی جائے، دنیا طلب کی جائے، جبکہ وہ دنیاوی چیز ناجائز اور حرام نہ ہو، تو دعا کرنے سے ثواب ہی ثواب ملتا ہے۔ حدیث مبارک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کو دعا سے 3 باتوں میں سے ایک نہ ایک چیز ضرور حاصل ہوتی ہے۔ یا تو اس کا گناہ بخش دیا جاتا ہے، یا کوئی بہتری اس کو مل جاتی ہے، یا اس کے لیے کوئی چیز آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے۔ اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ہم لوگوں کی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے دل مردہ ہے، اور ان 8 باتوں کی وجہ سے تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی۔ پہلا تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا حق جان لیا لیکن اس کو ادا نہیں کیا۔ دوسرا، قرآن پڑھا لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کیا۔ تیسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کیا لیکن ان کے طریقے کے مطابق عمل نہ کیا۔ چوتھا، موت کا خوف کیا لیکن اس کے لیے سامان نہیں کیا۔ پانچواں، اللہ کا حکم تھا کہ شیطان کو دشمن سمجھو لیکن تم نے نافرمانی میں اس کی دوستی کر لی۔ چھٹا، صبح اٹھتے ہی اپنے عیبوں کو پسے پشت ڈال دیا اور لوگوں کی عیب جوئی اختیار کی۔ ساتواں یہ ہے کہ جنت کو دل سے چاہتے رہے مگر اس کے لیے کوئی کام نہ کیا۔ آٹھواں، دوزخ کا خوف تو کیا مگر اپنے بدن کو اس میں خود ہی جھونک دیا۔ ان باتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں تو دعا کس طرح قبول ہو؟